وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکات پر، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ حضرات ذی احتشام، بات اس وقت کی ہے کہ جب خالق ارض و سما نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا تھا، اور انہیں تخلیق کرنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی کے لیے بھی منتخب کر لیا تھا۔ کتاب و سنت کی تصریحات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت پر ایسے ہاتھ پھیرا، اور تا قیامت آنے والی تمام کی تمام اولاد آدم کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اپنے سامنے جمع کیا، اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو مخاطب کر کے ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں سارے موجود تھے، آج کے مسلمان، یہودی، عیسائی اور رب کو ماننے والے، نہ ماننے والے، مشرک، منافق، کافر، یہ سارے وہاں موجود تھے، اور ان ساروں نے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب پر، اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ لینے پر ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کائنات کی طرف کہ کیا میرے سوا تمہیں اپنا کوئی خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا داتا، میرے سوا تمہیں کوئی اپنا معبود برحق نظر آتا ہے؟ قالوا بلا، ساروں نے ایک آواز کے ساتھ کہا تھا اللہ نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک اور تو ہی رازق ہے۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ آج عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد آدم کو نکال کر کے وعدہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم کہہ دو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتانے والا ہی کوئی نہیں آیا۔ کہا کہ کل قیامت کے دن پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ کہ تم یہ کہہ دو کل قیامت کے دن اللہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے
تجھے چھوڑ کر کے اوروں کو حاجت روا بنایا تھا، مشکل کشا بنایا تھا، اللہ تجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو داتا بنایا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے، ہم نے جیسے ان کو کرتے دیکھا ویسے ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اے اللہ جو ان باطل لوگوں نے کیا ان کے کیے کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آج تمہیں بتانے کا اور آج تم سے وعدہ لینے کا یہ مقصد ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیے تھے، ان کو دیکھا، ان سے ہم نے پرورش پائی، ان سے تربیت حاصل کی تو ہم نے بھی ایسا ہی شروع کر دیا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ کہا کل قیامت کے دن پھر یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ الستو بربکم، آج بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور رب کے معنی میں نے آپ کو بتلا دیے کہ خالق، مالک، رازق، کہ بتاؤ تمہیں تخلیق کرنے والا کون ہے، بتاؤ تمہاری روزی روٹی کا مالک کون ہے، بتاؤ تمہارا داتا کون ہے، تمہیں رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ساروں نے ایک آواز ہو کر کے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تجھ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ وہ دنیا میں آ کر کے اس وعدے کو بھول گیا۔ اب قرآن کے منکرین کو موقع ملا قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وعدہ کیا ہوتا تو اتنا بڑا یہ وعدہ تھا اللہ کی توحید کے متعلق، اس وعدے کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے ساتھ تھا، اگر واقعتاً ہی کوئی وعدہ کیا ہوتا تو انسان کو وہ وعدہ یاد ہونا چاہیے تھا، یاد نہیں ہے، لہٰذا وہ وعدہ ہوا بھی نہیں، اور انہوں نے یہ بات کہہ کر کے قرآن کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ تو بھائی انسان کو کون سا ساری باتیں یاد ہوتی ہیں؟ اور اگر وعدہ یاد بھی ہوتا تو پھر یہ دنیا دار الامتحان کیسے بنتا؟ یہی تو امتحان ہے۔ اور پھر یہ انبیاء کا سلسلہ، اگر وہ وعدہ یاد ہوتا تو یہ انبیاء کا سلسلہ یہ کیسے قائم ہوتا؟ ضروری تھا کہ انسان دنیا میں آ کر کے اس وعدے کو بھول جائے تاکہ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان بن جائے، ایک امتحان گاہ بن جائے اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہو۔ اور دوسری بات، انسان کو کون سا ساری باتیں یاد رہتی ہیں؟ انسان نے اپنی ماں کے پیٹ میں جو وقت گزارا وہ یاد نہیں ہے، پیدائش کا وقت یاد نہیں ہے، زندگی کے ابتدائی ایام یاد نہیں ہیں، ایسے ہی یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا عالم ارواح میں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ حضرات پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ تم نے ایک عہد کیا ہے خالق کائنات کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے دنیا کائنات کے لوگوں، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ایک بتانے والا، ایک پیغام رساں بھیجا ہے، اور اس کے آنے کا، بھیجنے کا دنیا میں مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے اللہ کے بندو ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہر طرح کی عبادت ایک اللہ کی کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر رسول اپنی امت کو جا کر کے یہ بتلا دے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بھی بچنا ہے، صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی، ساتھ طاغوت سے بھی بچنا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، وہ کوئی قبر ہو، وہ کوئی پتھر ہو، وہ کوئی انسان ہو، جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ حق اگر کسی دوسری چیز کو دے دیا جائے، اللہ حاجت روا ہے، کہا جائے کہ فلاں حاجت روا ہے، تو یہ اس کو طاغوت بنا لینا ہے۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی کہنا، اور طاغوت سے بھی بچنا ہے کہ کسی اور کو یہ نہیں کہنا، کسی اور کو ایسا نہیں ماننا، کسی اور کے لیے اپنے دل میں ایسا عقیدہ نہیں بنا لینا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ہر نبی کو ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا،
کہ میں خالق کائنات کا رب تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی امتوں کو یہ بات بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، انہی میں سے ہم نے ہر دور کے لوگوں میں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہر دور کے لوگوں میں ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک رسول بنا کر کے بھیجا اسی قوم میں سے، اور اس رسول کا مقصد کیا تھا کہ وہ آ کر کے یہ بتائے کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی اور ہر طرح کی عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، افلا تتقون، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ بڑا غور طلب ہے، افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، عبادت تو ایک اللہ کی کرنی ہے، افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ سجدہ ہے نا، سجدہ، یہ سجدہ عبادت ہے، اور کہا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی لوگ درباروں پہ، مزاروں پہ اور قبروں پہ اور درویشوں، پیروں، فقیروں کے قدموں پہ یہ سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، یہ سجدے کا حقدار تو ایک اللہ کی ذات ہے، تم قبروں پہ جا کر کے بھی سجدہ کرتے ہو اور پیروں، فقیروں، درویشوں کے قدموں پہ بھی سجدے کرتے ہو۔ قرآن کی آیت کہتی افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ نام نہاد مفتیان کرام نے کہہ دیا کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تعظیمی سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی کیا تھا فرشتوں نے، کہا کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے جو ہم درباروں پہ جا کر کے، قبروں پہ جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ یہ سجدہ تو جناب یوسف علیہ السلام کو بھی کیا تھا ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے، یہ سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، ایسے جاہلوں کی جہالت میں آ کر کے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ یاد رکھنا، یہ شریعت آدم نہیں ہے، یہ شریعت اس وقت شریعت یوسف نہیں ہے، اس وقت شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم پابند ہیں شریعت محمدیہ کے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آدم کو بھی سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، تو یہ جائز ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہنوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جاتا تھا، یہ تو کوئی نہیں کرتا، اس کو تو سارے حرام سمجھتے ہیں، اور بھئی یہ شریعت محمد ہے، اس شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سورج بہت بڑی مخلوق ہے، یہ چاند بہت بڑی مخلوق ہے، ان کی بڑھوتری کو دیکھ کر کے، ان کے عالم کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو سجدہ کرنے لگو۔ سجدہ کرنا ہے تو ان کو پیدا کرنے والی ذات کو سجدہ کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو پھر کہا سجدہ بھی ایک اللہ کو کرنا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ نہیں ہے تو پھر جسے دل چاہے اسے سجدہ کرتے پھرو۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1853 محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا لما قادم معاذ من الشام، جب یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو ساجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے جھکنے لگے۔ مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا معاملہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو الحمدللہ ان کو باہر بٹھا کے یہ بچوں کو
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھکنے لگے، سجدہ کرنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ یمن سے آئے ہو، ما ھذا یا معاذ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں شام گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو اور اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ لا تفعلوا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہ کرنا۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن میں حکم نہیں دے رہا، اس لیے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ عبادتی سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، اور یہ تعظیمی سجدہ، یہ قبروں پہ جھکنا، یہ مزاروں پہ جھکنا، یہ زندہ پیروں کے قدموں پہ سجدے کرنا، فرمایا یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی شرک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت کرے، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تباہ و برباد کرے، اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ تو اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے لگے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تباہ و برباد کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اے میری امت کے لوگوں خبردار، الا اے میری امت کے لوگوں سن لو، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَصَالِحِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے جو امتیں، جو قومیں گزری ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے، اور اپنی قوم کے جو بزرگ تھے، جو ان کی قوم کے نیک حضرات تھے، ان کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا الا اے میری امت کے لوگوں خبردار خبردار، فلا تتخذوا القبور مساجدا، تم نے قبروں کو سجدے نہیں کرنے، انی انہاکم عن ذالک، میں نبی خاتم النبیین اور میں رب کا رسول اور تمہارا پیغمبر تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، تم نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ میری قبر کے پاس آ کر کے لوگ عرس لگانا شروع ہو جائیں، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ میری قبر پر آ کر کے لوگ عید منائیں، میری قبر پر آ کر کے لوگ میلے لگائیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کی قبر پر جا کر کے خوشی منانا اور 3-4 دن کا عرس منانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے اس کائنات کے جو سب سے معزز انسان ہیں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جائز ہوتا، لیکن اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میری قبر کو عید بنا لیں، لوگ میری قبر پہ آ کر کے میلے ٹھیلے اور عرس منانے لگیں، اللہ میری قبر کو ان کاموں سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی ہے، آپ کے سامنے ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حبشہ سے ہو کر کے جب واپس آئیں تو انہوں نے سرزمین حبشہ میں ایک چرچ دیکھا، ایک کلیسا دیکھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ دیکھی۔ واپس آ کر کے ایک دن محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہیں اور اس کلیسا کا تذکرہ ہوا، کہا اللہ کے رسول وہ کلیسا کیا تھا، اور اس میں نے دیکھا کہ لوگوں نے تصویریں لگائی ہوئی تھیں، وہ کیا تھیں؟ آج بھی آپ دیکھیں نا تو کچھ عمارتوں میں، کچھ دکانوں میں، گھروں میں آپ کو وہ خیالی تصویریں وہ بنی ہوئی لگی نظر آئیں گی کہ جناب یہ فلاں سرکار کی تصویر ہے، یہ فلاں سرکار کی تصویر ہے۔ اس دور میں کیمرے نہیں تھے، لوگوں نے خیالی تصویریں بنا لی اور اس کے پاس ایک عورت کو بٹھا دیا، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پاس ایک شیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارا منظر یہ آج کے دور میں نہیں، اس دور میں بھی تھا۔ اور یہی سوال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول ان تصویروں کا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا ان اولئک فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا، اے ام سلمہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے
اس کی قبر کے اوپر مزار بنا لیتے، کبے شبے بنا لیتے، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور ایسی ہی تصویریں بنا بنا کر کے وہ ان کی دیواروں پہ لگا دیتے۔ آگے کہا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ام سلمہ یاد رکھنا، ایسا کرنے والے لوگ کہ اپنے پیروں فقیروں درویشوں کی قبروں کو سجدے کرنے والے، اور اپنے گھروں مکانوں دکانوں میں ان کی تصویریں، خیالی تصویریں ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، وہ بنا کر کے آویزاں کرنے والے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین مخلوق وہ یہ لوگ ہوں گے۔ حضرات، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 45، فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا کسی دور میں ہم نے رحمان کے سوا کوئی ہستی ایسی مقرر کی تھی کہ جس کی عبادت کی جائے؟ آپ ان سے پوچھئے۔ اب ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ کے وقت تو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سارے انبیاء فوت ہو چکے تھے، تو یہ جو آیت ہے کہ آپ اپنے سے پہلے انبیاء اور رسول سے پوچھئے کہ کیا کسی نبی کے دور میں ہم نے اپنے سوا کوئی ہستی مقرر کی تھی کہ میری بھی عبادت کرو اور اس کی بھی عبادت کرو؟ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی شریعت میں ہم نے کسی بزرگوں کو مقرر کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی حاجت روا، میرے ساتھ یہ بھی مشکل کشا، میرے ساتھ یہ بھی داتا ہے؟ تو پوچھنے کا مطلب یہ ہے ان کی کتابوں سے معلوم کیجئے، ان کی کتابوں سے معلوم کیجئے کہ کیا کسی نبی کی شریعت میں یہ جائز تھا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہی سمجھے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو تلاش کرتے پھرو اور وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر کے جاؤ۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اللہ کی کتاب اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ کے فرمان میں دیکھو۔ بعینی ہی اسی طرح وہ آیت ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں آپ ان سے سوال کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعتوں کے جو صحیفے باقی ہیں، ان کی جو کتابیں باقی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ کیا کسی نبی کی شریعت میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ حضرات، ان ساری آیات قرآنیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا مشن وہ مشن توحید تھا۔ تمام انبیاء کرام کا اس دنیا میں آ کر کے جو مقصد تھا، جو مشن تھا، اور جو ایک مبارک کام تھا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا جائے۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام اور مقصد تمام انبیاء کرام کا یہی تھا۔ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو لوگوں کے دروں سے اٹھا کر کے ایک اللہ کے در کا سوالی بنا دیا جائے، اور یقیناً تمام انبیاء کرام نے اپنے اس مشن کو، اپنی اس ڈیوٹی کو بخوبی انجام ہی نہیں دیا بلکہ حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے جا کر کے اپنی قوم کو کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، ہر طرح کی عبادت ایک اللہ کی کرو۔ یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ منت منوتی، یہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ کوئی چیز پکا کر کے تقسیم کرنا، ایک اللہ کے نام پہ سجدہ کرنا تو ایک اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف بھی ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا، اور انہوں نے بھی جا کر کے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے بھی جا کر کے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔
ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا داتا رازق اور رزاق کوئی نہیں۔ الغرض ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا جی، معبود کا معنی تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، تو ممکن ہے کہ عبادت تو اللہ ہی کی کرنی ہے، تو حاجت روا اور مشکل کشا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ حاجت روا اور مشکل کشا وہی ہے جو معبود ہے۔ اس کی ایک موٹی سی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ جب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مصیبت میں تھے، تکلیف میں تھے اور تکالیف سے نجات چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے مشکل کشا، اے حاجت روا، انہوں نے کہا لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے۔ مطلب یہ کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے تیرے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ کا مطلب ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ الہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا دستگیر غوث ہے، رازق و رزاق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت میں پوری نہ بیان کر سکا اس لیے کہ اس کا دوسرا حصہ وہ میرے موضوع کے مطابق نہیں تھا، تو وہ پوری روایت ایسے ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، تو میں ایک بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، اور آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی روایت میں اسی موقع پہ، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، دنیا کائنات کے لوگوں، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ عورت کبھی بھی اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جس نے اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کیا۔ تو یہ مکمل حدیث ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف کل المریض، اللہم اشفنا شفاء کاملہ، اللہم اشف ابی و امی شفاء کاملہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔